کاکڑ کے بننے سے یہ کلیئر ہو گیا کہ الیکشن تو ہر صورت ہونی ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ دوبارہ وزیر اعظم شہباز شریف نہیں بننا ہے. جتنا ان کا فیئر ویل کیا گیا ہے یہ آج تک کسی وزیر اعظم کا نہیں ہوا. پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کے کھیل سے نکل گئی ہے. انوار کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ثناء اللہ زہری کے بیسٹ بڈی ہیں. مینگل صاحب کو تو اپنی سیٹ جاتی نظر آ رہی ہے. چاروں صوبوں کے گورنر بدل جائیں گے. حسان نیازی ان کو ایبٹ آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے. حسان نیازی صاحب کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا. ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. وہ کسی ڈیل کے تحت انہوں نے گرفتاری دی ہے. حنا پرویز بٹ کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. یہ جو خود کو پی ٹی آئی کا یوتھ یا سپورٹرز کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے. پرویز الہی صاحب کی معافی نہیں ہوتی کہ ان کی فوج سے لڑائی ہے. انہوں نے فوج کو دھوکہ دیا ہے. فوج کو دھوکہ دینے والوں کے ہاں وہاں کوئی معافی نہیں ہے. السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبی اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سعود وردی کے ساتھ. آج انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعظم نے حلف لے لیا ہے اور اب سوال یہ ہے کہ یہ باپ پارٹی کے جو رہنما ہیں انوار الحق کاکڑ یہ جمہوریت کے لیے کیسے ثابت ہوں گے، اور خاص طور پہ جو ایک نیا معمہ اٹھا ہے، نیا معمہ جو جنم لیا ہے اختر مینگل صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ سے کہ یہ انڈر ٹیکر ثابت ہوں گے اور کیئر ٹیکر ثابت نہیں ہوں گے انوار الحق کاکڑ جو نگراں وزیر اعظم بنے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم اندر کی بات جانیں گے اور خاص طور پہ جو آگے نگراں کیبنٹ بننی ہے اس میں کون کون سے نام شامل ہوں گے. اسی حوالے سے آج ہم اندر کی بات جانیں گے مزمل صاحب سے. نہیں جمہوریت کے لیے اچھے ثابت ہوں گے. الیکشن ہوں گے. جمہوریت کے کفن میں آخری کیل تو تب ثابت ہوں جب الیکشن نہ ہوں. لیکن اس وقت اختلاف تو اتنا ہی چل رہا ہے نا کہ نومبر میں ہونے جنوری میں ہونے ہیں. لوگ جی ایک رائے ہے کہ جی جنوری میں ہو جائیں گے. آئین کہتا ہے نومبر میں ہونے چاہیے. تو درمیان میں 40 50 60 دن کا ہی کھیل ہے نا. تو یہ 40 آپ آخری کیل تو نہیں کہہ سکتے. میں سمجھتا ہوں انوار کاکڑ کے بننے سے یہ کلیئر ہو گیا کہ الیکشن تو ہر صورت ہونی ہے. اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ دوبارہ وزیر اعظم شہباز شریف نہیں بننا ہے. جس شان سے شہباز شریف صاحب گئے ہیں وہ کلیئر ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں. جس طرح انہیں جاتی دفعہ عزت دی گئی ہے، گارڈ آف آنرز دیے گئے ہیں، جی ایچ کیو سے پذیرائی دی گئی ہے، جتنا ان کا فیئر ویل کیا گیا ہے یہ آج تک کسی وزیر اعظم کا نہیں ہوا. لہذا میرا یہ خیال ہے کہ تمام اشارے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. انوار کاکڑ صاحب الیکشن کرائیں گے. ان الیکشن کے بعد شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم ہوں گے. اس وقت کہانی بہت سادہ اور سمپل ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کے کھیل سے نکل گئی ہے. اور جو یہ وزیر اعظم بھی بنے ہیں انوار کاکڑ، یہ 19 سب کو اب تو پرانی خبر ہو گئی کہ 19 جون کو مریم نواز کو مل چکے تھے. یہ مسلم لیگ نون کی تو چوائس ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کی چوائس نہیں ہو سکتے. باقی سردار مینگل صاحب نے ان کو کیئر ٹیکر نہیں انڈر ٹیکر کہا ہے. ایک پروگرام میں بالکل ٹھیک کہا ہے کیونکہ انوار کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ثناء اللہ زہری کے بیسٹ بڈی ہیں اور مینگل صاحب نے ثناء اللہ زہری کے مقابلے پہ الیکشن لڑنا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر زہری صاحب کا بیسٹ بڈی وزیر اعظم بن گیا تو مینگل صاحب کو تو اپنی سیٹ جاتی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مینگل صاحب کا چیخنا تو بنتا ہے. ثناء اللہ زہری صاحب کو نون لیگ سے نکلوایا بھی مینگل صاحب نے تھا اور پیپلز پارٹی میں وہ چلے گئے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ بھی واپس نون لیگ میں آ جائیں گے اور انوار کاکڑ صاحب کا جو بلوچستان کا دھڑا ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر سیاست کرے گا. منمر صاحب کیبنٹ کیسی ہوگی؟ اس میں ٹیکنوکریٹ شامل ہوں گے یا مرشد؟ نہیں ٹیکنوکریٹ شامل ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں چاروں صوبوں کے گورنر بدل جائیں گے. یہ جو سیاسی گورنر لگے ہوئے ہیں یہ سب بدل جائیں گے. اور جس طرح کے پی کی سیاسی وزیروں سے استعفے لے لیے گئے ہیں اس طرح ایک بالکل غیر سیاسی سی کیبنٹ بنے گی جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائی جا سکے کہ سیاسی گورنرز بھی ہٹا دیے جائیں گے تاکہ دنیا کو نظر آ سکے کہ ایک نگران جو ہے غیر جانبدار ہیں اور نگران حکومت غیر جانبدار تھی اور الیکشنز کی ایک سینکٹریٹی بنائی جا سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جو بھانجے ہیں حسان نیازی ان کو ایبٹ آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے. آگے ان کا ٹرائل کیا فوجی عدالت میں ہوگا؟ جی ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا. جو جہاں تک میرے علم اور نالج کے مطابق حسان نیازی صاحب کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا اور وہ
کچھ اطلاعات کے مطابق پہلے 3-4 دن پہلے سے گرفتار تھے. یہ اب ان کی گرفتاری شو کی گئی ہے اور وہ بھی ان کے والد صاحب کے دباؤ پہ شو کی گئی ہے, لیکن ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اور انہوں نے جو وہ کور کمانڈر کی پتلون لٹکائی تھی, لہرائی تھی 9 مئی کو ٹرک پر کھڑے ہو کر, ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا اور ان کو وہیں ان کا ٹرائل ہوگا. ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. یہ جو خبریں ہیں کہ وہ کسی ڈیل کے تحت انہوں نے گرفتاری دی ہے یا ان کو خود کوئی بات چیت ہو گئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ ان کے ساتھ وہی رویہ ہوگا جو باقی جن کے ملٹری کورٹ میں کیس چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ خود بھی لندن گئے ہوئے ہیں, ہینا پرویز بٹ کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اس کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جو برطانیہ میں مقیم کچھ زومبینز ہیں نا, زومبینز, یہ انسان نہیں ہے. یہ جو خود کو پی ٹی آئی کا یوتھ یا سپورٹرز کہتے ہیں, میں ان کو انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. یہ ایک پڑھے لکھے معاشرے کے جاہل لوگ ہیں. یہ اس طرح سڑکوں پہ لوگوں کو ہراس کرتے ہیں, ان سے بدتمیزی کرتے ہیں, اور یہ مطلب غنڈے بن گئے ہیں لندن کی سڑکوں کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لندن کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہیں نہ کہیں جا کر تو ایکشن لینا پڑے گا. مطلب کوئی شخصی آزادی نہیں رہی, کوئی بندہ لندن کی سڑک پر گھوم ہی نہیں سکتا, نہ عورت کی عزت محفوظ ہے, نہ مرد کی عزت محفوظ ہے. اور ان کے جو ذہنی طور پر یہ مخلوط الحواس ہو چکے ہیں, پاگل ہو چکے ہیں, اور ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں بات کرنا بھی, یہ انسان ہی نہیں ہے. ہم یہ شو کرتے ہیں انسانوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے, یہ انسان ہے, ان کے اندر کوئی انسانیت نام کی چیز ہے. یہ تو میرا مطلب آج میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ہینا پرویز بٹ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کی تو مذمت کر رہے تھے, لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں وہ خدیجہ شاہ اور وہ جو پی ٹی آئی کی خواتین گرفتار ہیں ان پر بھی بات کرنا چاہیے. بھائی, انہوں نے 9 مئی کو کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا ہے. اس طرح تو کئی خواتین قتل کے پرچوں میں گرفتار ہیں, تو آپ کہیں گے کہ ان کو بھی ان سے ملوا دیا جائے. کئی خواتین ڈکیتی میں گرفتار ہیں, وہ ڈاکو ہیں, ڈکیتیاں کرتی ہیں گھروں میں, آپ کہیں گے کہ ان خواتین کو بھی ملا دیا جائے. بھائی, وہ ان کے اوپر ایک جرم ہے اور وہ ایک جرم کے تحت گرفتار ہیں. ہینا پرویز بٹ نے کیا جرم کیا ہے؟ مطلب اس نے کو کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا. وہ بیچاری تو کبھی وزیر بھی نہیں رہی ہے کہ آپ کہیں کہ اس نے کوئی سرکاری لوٹ مار کی ہے. وہ تو کبھی کسی پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں رہی ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا نا, یہ برطانیہ کے زومبینز جو ہیں یہ اب انسان نہیں رہے ہیں, یہ جانور سے بھی اگلی مخلوق بن چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب, آپ نے دیکھا کہ جس طرح علی محمد ہے پی ٹی آئی کے, ان کی 7 بار گرفتاری ہوئی, رہائی کے بعد بار بار گرفتاری ہوتی رہی. آج جو ہے ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لاہی جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے, اور نیب ٹیم نے ان کو اسی وقت جو ہے وہاں سے گرفتار کر دیا اور وہاں سے لاہور منتقل کر دیا گیا. آپ کے پاس اندر کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, پرویز الہی صاحب کی معافی نہیں ہوگی. اچھا فرض کر لیں, وہ پہلے تو کہتے تھے مجھے پی ڈی ایم کی حکومت, مجھے شہباز شریف میرے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے, شریف میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آج تو شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے. آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے جو چودھری پرویز الہی پکڑے گئے ہیں. آج وہ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ اب وہ کہیں گے مجھے انوار کاکڑ نے گرفتار کرایا ہے. آپ میری بات سمجھے نا, نیب تو وفاقی حکومت کے متحد ہے, نیب تو محسن نقوی کے متحد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پنجاب حکومت نے ان کو گرفتار کرایا ہے. ان کی محسن نیب مرکز میں اب شہباز شریف کی حکومت ہی نہیں ہے. پہلے وہ کہتے تھے رانا ثناء اللہ میرے پہ ظلم کر رہا ہے. بھئی, اب رانا ثناء اللہ تو وزیر داخلہ نہیں ہے, وہ تو گھر جا چکا ہے, سامان پیک کر کے فیصلہ آباد بیٹھا ہے آرام سے. اب تو تارڑ بھی نہیں ہے. اور آج انہیں نیب نے گرفتار کیا ہے چودھری پرویز الہی کو. پہلے تو سچ بولنا چاہیے. یہ جو وہ میرا مطلب ہے میرے جو شریفوں نے گرفتار کرایا ہے, یہ رانا ثناء اللہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, صاف بات کریں کہ ان کی فوج سے لڑائی ہے, انہوں نے فوج کو دھوکہ دیا ہے, وہ فوج کے آشیرواد سے وزیر اعلیٰ بنے, پھر انہوں نے فوج کو ہی دھوکہ دے دیا. فوج کو دھوکہ دینے والوں کے ہاں وہاں کوئی معافی نہیں ہے. فوج جب کسی کو پالتی ہے
پھر اس کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شک ہے تو آپ نہ فوج کی آشرواد سے وزیر اعلیٰ بنتے، تب آپ کہہ رہے ہیں مجھے فیض نے اور باجوے نے کہا، تو بھائی فیض اور باجوے کی جگہ جو نئے آرمی چیف اور ڈی جی ایسے ہی آگے آپ نے ان کی بات نہیں ماننی تھی، پچھلے کی ماننی تھی، آپ نے نئے کی بات نہیں مانی ہے۔ وہ اپنے پالتو لوگوں کے ساتھ کو غداری کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، چاہے وہ پرویز الہی ہو چاہے وہ عمران ریاض خان ہو۔ تو کیا پرویز الہی صاحب جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے یا کچھ اور معاملات ہیں اندر؟ چھوڑ بھی دیں تو ان کی معافی نہیں ہوگی، یہ بات پرویز الہی کو پتہ ہے کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ بھی دے، پہلے تو تحریک انصاف چھوڑ کے جائیں گے کہاں، انہیں علیم خان آئی پی پی میں رکھ لیں گے، انہیں چودھری شجاعت کاف لیگ میں بھی نہیں رکھیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، نون لیگ نہیں رکھے گی، ان کے پاس کوئی سیاسی گھر نہیں ہے، وہ سب کو چکر دے کے فراڈ دے کے بے گھر ہو چکے ہیں۔